السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ افکار دینیات یوٹیوب چینل کے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم تجوید کی مشق کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ پڑھیں گے، تختی نمبر 20 اور میم ساکن کے قاعدے۔ آج ہم بہت ہی اہم قاعدہ پڑھیں گے۔ سامعین، آپ کو معلوم ہے ہم گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشق اور تجوید کے چھوٹے چھوٹے قاعدے آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اور آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے بتاتے بھی ہیں کہ آپ کا قرآن کریم درست ہو رہا ہے۔ تو چلیے بچوں اور بڑے خواتین اور ہمارے بزرگ اور جو حضرات اپنا فارغ وقت نکال کر کے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے میم ساکن کا قاعدہ ہے، اس قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئے اور قرآن کریم کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سامعین، آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے میم ساکن کا قاعدہ۔ جی ہاں سامعین، صحیح سنا، میم ساکن کا قاعدہ۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کا قاعدہ یعنی میم ساکن کا اظہار۔ اظہار کے معنی ہم سمجھتے ہیں، اظہار کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو اپنے سامنے دکھانا۔ ایک ہوتا ہے اخفاء اور ایک ہوتا ہے اظہار۔ اخفاء کے معنی کسی چیز کو چھپانا، اخفاء کے معنی کسی چیز کو چھپانا، اور اظہار کے معنی کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو یقیناً آج کا جو ہمارا قاعدہ ہے میم ساکن کے جو قاعدے ہیں اس میں ہے میم ساکن کا اظہار۔ میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کے بعد با اور میم آئے تو، میم ساکن کے بعد یعنی میم کے اوپر جزم ہو، جزم یعنی میم کے اوپر جزم ہو۔ آپ کو بتایا تھا سکون کو جزم بھی کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، یہ جو ناک کا باسا ہے اس میں آواز لے جائیں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میم ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو، میم ساکن کے بعد، میں اس قاعدے کو دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھنے سے رہ گئے ہیں یا آپ کاپی پہ لکھ رہے ہیں، پینسل سے لکھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے سائڈ میں چارٹ آ جائے گا، اس چارٹ کے اوپر پورا قاعدہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اور کوئی حرف آئے تو، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو میں 5ویں بار اور پڑھ دیتا ہوں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اب اظہار شفوی کی مثال بھی ہونی چاہیے، تو اس کی پہلی مثال ہم دے رہے ہیں، دیکھیں آپ چارٹ کے اوپر، الم تر۔ دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور لفظ آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، تو یہاں پہ بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ الم تر کے ہم ہجے کریں گے، حمزہ زبر لام میم زبر لم، الم تا زبر تا،
ألم ترى زبر ألم ترى ألم ترى. تو یہ کیا ہے؟ اظہار شفوی. اگلی مثال ہم فیہا. یہاں بھی کیا ہے؟ اظہار شفوی. چلیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، ہم فیہا. تو یہ کیا ہے؟ اظہار شفوی کی مثالیں. اب تیسری مثال لکم دینکم، لکم دینکم، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، لکم دینکم. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. الم تر ہم فیہا لکم دینکم. چوتھی مثال الم نجعل، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، الم، نون جیم زبر نج، الم نج، عین لام زبر عل، الم نجعل، الم نجعل. آگے لم یلبسوا، لم یلبسوا، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زیر بی، لم یلبی، سین واو پیش سو، لم یلبسو. یہ کیا ہے؟ یہ سب اظہار شفوی کی مثالیں ہیں. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا اور ہماری نماز میں بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. ام لم تنذرہم، اظہار شفوی کی آخری مثال حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تانون پیش تن، ام لم تن، ذال را زیر زر، ام لم تنذر، حامیم پیش ہم، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم. تو یہ تمام مثالیں اظہار شفوی کی ہو گئی. چلیے سامعین، ہمارا میم ساکن کا قاعدہ یعنی اظہار شفوی کا قاعدہ مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے پڑھ کے سنایا، باقاعدہ اس کی تعریف بھی سنائی اور میم ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں یہ جملوں میں آپ کو بتلایا گیا. اگلا جو ہمارا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا اخفا، اس کو پڑھنے کی ترتیب سیکھیں گے، اس کی تعریف سیکھیں گے اور اس کو جملوں میں استعمال کر کے بتلائیں گے، یعنی قرآن کریم کی آیت کے اندر بتلائیں گے کہ یہاں میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے. تو چلیے سامعین، اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے نئے قاعدے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں. یہ آپ کے لیے اور آپ کے مرحوم ان کی جانب سے صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے سامعین، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.